بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلا انفارمیٹیو گروپ کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی مؤثر اور مبلغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حاضرین بڑے متاثر ہوئے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرما دیا نہیں، یہ بات خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت اور صاحب کتاب نبی تھے اور سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا، لیکن اللہ کو ان کا یہ انداز پسند نہ آیا کہ میری طرف نسبت کیوں نہ کی، اور کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تجھ سے بڑا ایک عالم ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے اللہ وہ عالم اور تیرا بندہ کہاں ہے؟ نشانی بتائی کہ جہاں دو دریاؤں کے سنگم ہوتا ہے وہاں وہ بندہ تجھے ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے وہاں پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں تاکہ اللہ نے جو بھلائی کی باتیں آپ کو سکھلائی ہیں ان میں سے کچھ میں بھی سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرے ایسے کام دیکھیں گے جو بظاہر آپ کو شریعت کے خلاف معلوم ہوں گے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مجھے جو خاص علم عطا کیا گیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے اور مجھ پر اعتراضات شروع کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی وعدہ کیا جیسے ایک طالب علم وعدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، خاموشی اختیار کروں گا اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ کا سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اس سفر میں 3 واقعات ایسے پیش آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے واضح طور پر اختلاف رائے ظاہر کی۔ پہلا موقع وہ تھا جب دونوں حضرات کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی والوں نے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ کشتی میں جگہ دی اور ان سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف کشتی کا مالک کا اخلاص اور اکرام کا معاملہ ہے کہ اس نے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، اور دوسری طرف ان جناب نے ان کا صلہ یہ دیا کہ تختہ توڑ دیا، نہ صرف کشتی کو عیبدار بنا دیا بلکہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ اور آپ بول اٹھے اور کہا کہ کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے تاکہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوں اور میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں۔ کشتی سے اتر کر دونوں پیدل چلنے لگے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک معصوم بچے کو پکڑا اور اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک معصوم اور بے گناہ بچے کا خون دیکھا تو خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، اللہ کے بندے تم نے ایک بے گناہ بچے کا بغیر کسی جرم کے قتل کر کے بہت بری حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے دوبارہ وہی بات کہی جو پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے خود ہی یہ سزا تجویز کر لی کہ بھائی اب اگر میں نے سوال یا اعتراض کیا تو تم مجھے اپنے سے جدا کر دینا۔ اور اب جو سفر شروع ہوا تو دونوں پیدل چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچے۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسافروں کی میزبانی کی جاتی تھی اور انہیں کھانے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا، مگر یہاں یہ ہوا کہ انہوں نے بستی والوں کو جب کھانے کا انتظام کرنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ دونوں حضرات واپس آ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار بوسیدہ ہو گئی ہے اور وہ گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے اور فرمانے لگے کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، بستی والے نے 2 آدمیوں کو کھانے تک دینے کے لیے تیار نہ تھے اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تھے تو ان سے معاوضہ بھی طلب کرتے تاکہ کم از کم ہم کھانے پینے کا تو کوئی انتظام ہو جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور جدائی کے بغیر
کوئی چارہ نہیں، لیکن میں آپ کو ان واقعات کی اصل حقیقت کے بارے میں ضرور آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ یہ دنیا کتنی گہری ہے، یہاں ظاہر و باطن میں کتنا اختلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کشتی کو توڑا تھا اس لیے کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارکن کھڑے تھے اور وہ ہر ایسی کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے جو صحیح و سالم ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کشتی کے مالک چند مسکین اور غریب لوگ ہیں اور وہ اس کے ذریعے اپنی روزی کماتے ہیں، اگر ان سے یہ کشتی چھن گئی تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کے گھر فاقے پڑیں گے۔ چنانچہ جب میں نے اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو بادشاہ نے اسے عیب دار سمجھ کر جانے دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اب تک یہ مسکین روزی کمانے کے اس ظاہری وسیلے سے محروم ہو چکے ہوتے۔ اور جہاں تک معصوم بچے کا تعلق ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے لیے بڑا فتنہ بننے والا تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، کیونکہ بعض اوقات والدین اولاد کی محبت میں آ کر کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بچے کا خون دیکھ کر اور اس سے محروم ہو کر اس کے والدین کو رونا پڑا، لیکن یہ رونا چند دن کا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ انہیں زندگی بھر رلاتا، اور اگر وہ اس کی محبت میں آ کر کفر میں مبتلا ہو جاتے تو ان کی آخرت تو یقیناً رونا دھونے میں ہی گزر جاتی، مگر انہوں نے دنیا میں بھی حقیقی سکون میسر نہ آ سکتا۔ علاوہ ازاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اولاد کا بدل تو ممکن ہے لیکن ایمان کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی نیک بیٹی عطا فرمائی جو آگے چل کر نبی کی بیوی بنی، اور بعض تفسیروں میں ہے کہ اسے نبی کی ماں بننے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ جس بوسیدہ دیوار کی درستگی کی گئی تھی وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان بچوں کا والد بڑا ہی نیک انسان تھا اور اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ دیوار گر جائے اور چور چٹکے خزانہ لوٹ کر لے جائیں اور یہ بچے بے یار و مددگار ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ اللہ نے چاہا کہ بچوں کے جوان ہونے تک یہ خزانہ محفوظ رہے اور ایک نیک انسان کی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔